اور تمہارے رب نے ارشاد فرما دیا تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریاد اور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ بطور تکبر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا جو لوگ بطور تکبر میری عبادت سے منہ موڑیں گے، عبادت یہاں دعا ہے، جو لوگ بطور تکبر اللہ سے سوال نہیں کریں گے ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر داخل۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، انه من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اس بات کو جان لو کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق، مالک، عزیز، پالنہار، ہم سے آپ سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والا، عظیم الشان سلطنت کا مالک، شہنشاہ اور بادشاہ، وہ خود ہی فرماتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، اور قبولیت کی یقین دہانی بھی کراتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے پیغمبر، آپ سے میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، سوال ہو سکتا ہے کیا اللہ ہماری فریاد کو سنتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے یا نزدیک ہے، تو آپ جواب دیجیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ سورہ قاف کے اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اپنے بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ کو نور کے حجاب میں چھپا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر وہ نور کا پردہ ہٹا دے تو اس کی نگاہ جس مخلوق کے اوپر بھی پڑے گی اسے جلا کر کے پسند کر دے گی۔ مخلوقات کے اندر، دنیا والوں کے اندر ان کی آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے، ان کی بصارت میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام کر سکتے ہیں۔ جلال و جمال والا مولا کریم فرماتا ہے وہ العلیم العظیم، وہ اللہ بڑی بلندی کے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ زمین سے آسمان کی مسافت 500 سال کے برابر ہے۔ آسمان 7 ہیں، ساتوں آسمان کی موٹائی اتنا ہی ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان یہ گیپ کے فاصلہ ہے، اتنا ہی جو ہے دوری وہ چوڑائی ہے آسمانوں کی۔ ہر آسمان اتنا ہی موٹا ہے کہ 500 سال لگ جائیں ایک کنارے سے دوسرا کنارہ کراس کرتے ہوئے۔ 7ویں آسمان سے بلندی کے اوپر دریا ہے، 7ویں آسمان اور دریا کے درمیان اتنا ہی فاصلہ۔ دریا سے بلندی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی ساتوں آسمانوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ٹھہرا ہوا انسان اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو آسمان نظر آتا ہے، زمین کی وہ سطح
جہاں پر اہل امریکہ آباد ہیں، وہاں پر ٹھہرا ہوا انسان اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو اسے کیا آسمان نظر آتا ہے؟ یہ زمین گول ہے، اور یہ مخلوقات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندی نالے، یہ سارے لوگ اس زمین سے چپکے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش عظیم بڑی بلندی کے اوپر کس قدر وہ عظیم الشان ہے، وہ عرش کریم، وہ عرش عظیم۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرسی کی مثال کوئی میدان ہو، اس میں کوئی رنگ ہو، کوئی چھلا ہو، پڑا ہو، اس کی مثال ہے، اور عرش عظیم کی مثال میدان کی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ساتوں آسمان و زمین کرسی کے اندر ہے۔ کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، جو آسمان سے بلندی کے اوپر ہے۔ ساتوں آسمان کرسی کے اندر ہے، لیکن وہ رب کائنات جس کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، جس سے ہم سوال کرتے ہیں، اور تمام مراسم عبودیت جس کے لیے بجا لاتے ہیں، جو اس کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، مولا کریم، جو کہتا ہے کہ میرے بندوں تم مجھ سے مانگو، وہ کس قدر عظیم الشان اور کتنا بڑا ہے کہ وہ اس عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے۔ وہ عرش عظیم اتنا بڑا ہے کہ بہت بڑی کرسی ہونے کے باوجود عرش عظیم کے مقابلے میں انگوٹھی کی جیسی نظر آتی ہے۔ وہ مولا کریم کتنا عظیم الشان ہے، جو بڑے بلندی کے اوپر، بہت بڑے عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ظالموں نے اللہ کی جیسی عزت کرنی چاہیے تھی ویسی عزت نہیں کی۔ اللہ کو جان لیا، مان لیا کہ اللہ رب ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ربوبیت کو تو تسلیم کیا، لیکن جب سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی، جب مانگنے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ اللہ جو بن مانگے عطا فرماتا ہے، ہماری ماں کے شکم میں ہماری تخلیق اور ہماری پرورش کرتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد ہم کمزور تھے، لاچار تھے، سوال نہیں کر سکتے تھے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، وہ بن مانگے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ اور جب ہم مانگنا سیکھ گئے تو اس کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اپنے ماتھے کو غیر اللہ کے سامنے ٹکا دیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ظالموں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، ویسی عزت نہیں کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، آپ ان سے فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب کبھی دعا کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ بہت دوری پر رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹھکانہ یہ زمین نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہاڑوں پر، ان مخلوقات میں نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی شکل میں نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے اندر حلول نہیں فرماتا، نہیں سکمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اندھیری رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالی چینٹی چلتی ہے، دیکھتا ہے، اس کے چلنے سے جو معمولی سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی وہ سنتا ہے۔ بہت دوری ہمارے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر بہت دوری ہے، لیکن اس کے صفت، اس کی قدرت و کمال اس قدر بے شان ہے کہ دور رہنے کے باوجود وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور بندوں کا کوئی عمل، ہمارا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو۔ اے میرے نبی، میرے بندے جو میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب کبھی دعا کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، انہیں چاہیے کہ یقین کے ساتھ مانگیں کہ ملے گا، شک اور شبہ میں نہیں، آزمائش کے لیے نہیں، یقین
ساتھ مانگیں. لعلہم یرشدون، آخری کلمہ کہتا ہے تاکہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں. یہ کامیابی کا نسخہ کیمیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جس کی تعلیم بار بار نمازوں کے اندر، فرائض اور سنن کے اندر ہمیں ملتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. عبادت استعانت دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. عبادت بھی صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے عبادت بھی صرف اللہ کا، اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگیں گے. اسباب سے بات کریں، تحت الاسباب تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. پیاس لگتی ہے بچے سے کہتے ہیں بیٹا پانی لاؤ، گھر والوں سے کہتے ہیں کھانا لاؤ، یہ اسباب کے تحت ہے. لیکن اسباب سے پانا کر ما فوق الاسباب، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف رب کریم کو ہی پکارتے ہیں، کیونکہ وہی لائق ہے، وہی حقدار ہے. ایک اسباب سے بالا کر ہماری فریادوں کو قبول کرے، اسباب سے بالا کر ہماری مشکل کشائی کرے، اسباب سے بالا کر وہ ہماری حاجات اور ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری فریادوں کو دعاؤں کو قبول فرمائے. حضرات گرامی، دعا عبادت ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. کائنات اسی کی ہے، اسی کی یہ تعریف ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. حضرات گرامی، تو دعا یہ عبادت ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ دعا کوئی دوسری چیز ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کہیں کسی سے بھی سوال کریں، اسباب سے بات کریں، کسی کو پکاریں، کسی سے بھی دعا کریں، ہم اس میں آزاد نہیں. دعا عبادت ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ابن ماجہ شریف کے اندر مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. لہذا دعا ہمیں صرف اللہ سے کرنا چاہیے. دعا کے جو آداب ہیں کتاب و سنت کے اندر بتلائے گئے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. جو شرائط میں قبولیت کے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے. عبادت کے لائق جب صرف اللہ ہے تو جو لوگ دعا اللہ سے کرتے ہیں وہ اللہ کے عابد ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتے ہیں، کسی سے بھی دعا کرتے ہیں، اس تفصیل میں ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، مقرب بندے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، نیک بندے ہوں، صالحین ہوں، اللہ والے ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کو چھوڑ کر بندہ جب ان سے فریاد کرتا ہے، ان سے دعا کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے. دعا وہ چیز ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ علام الغیوب ہے، سب کچھ اسے پتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خبر ہے. اور اپنی اس علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، تقدیر لکھ دی گئی. اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ بندہ دعا کرے گا تو دعا کی وجہ سے اس کو یہ چیز ملے گا.
تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے. لا يرد القضاء الا الدعاء. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یعنی ترمذی کے اندر بنتی ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کہ تقدیر کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. عمر کے اندر اضافہ اگر کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ نیکی ہے. بالخصوص صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ قرابتداروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا اور دیگر اعمال صالحہ ان کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمر کے اندر بڑھوتری کر دے گا. حقیقت میں ہماری عمر میں اضافہ ہوگا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمروں کے اندر وہ خیر و برکت عطا فرمائے گا کہ مختصر سے اوقات میں ہم بڑے بڑے شان کارہائے نمایاں انجام دیں گے. اللہ کی عبادت کے کام اور نیکی کے کام بہت زیادہ انجام دیں گے. تو ہماری عمر کے اندر نیکی سے برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے اور تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جامع ترمذی کے اندر نبی علیہ السلام کو تشریح میں فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل به فعليكم عباد الله بالدعاء. جو مصیبت آ گئی ہے دعا اس میں فائدے مند ہے اور جو مصیبت ابھی نہیں آئی ہے آنے والی ہے دعا اس میں بھی فائدے مند ہے. تو اللہ کے بندو دعا کرنا اپنے لیے لازم کر دو. میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ جو مصیبت ابھی نہیں آئی ہے آنے والی ہے اگر ہم دعا کریں گے تو مصیبت اللہ تعالیٰ روک دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت سے بچا دے گا. دعا کے قبولیت کی 3 شکلیں ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کے دعا کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی آفت اور بلا اس کے اوپر سے ڈال دیتا ہے. دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کے دعا کا جو اجر و ثواب ہے اللہ ذخیرہ اور بیلنس کر دیتا ہے اس کے لیے اور قیامت کے دن عطا کرے گا. اور دعا کی قبولیت کی سب سے اول شکل یہ ہے کہ جو بندہ مانگ رہا ہے اسے کوئی چیز دے دی جائے. ترمذی شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. نیکی کے ترازو میں چونکہ نیکی کم پڑ چکی ہوگی، گناہوں کا پڑا بھاری ہو چکا ہوگا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے ترازو میں پلڑے میں کوئی چیز ڈالے گا، اب وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بندے کو بڑی حیرانی ہوگی کہ دنیا میں جو کچھ میں نے کیا تھا نیکیاں وہ تو پہلے سے اس کے اندر موجود تھی اور اس کے اندر اللہ نے کیا ڈال دیا. تو مجھے یہی جواب ملے گا کیا بندے دنیا میں تو فلاں وقت میں فلانی دعا مجھ سے کیا تھا، فلانی چیز تو نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا تھا، اس کا اجر و ثواب تجھے آج یہاں قیامت کے دن دے رہا آخرت میں. میرے بھائیوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مانگا اور ہمیں نہیں ملا. ہم مایوس نہ ہوں اور ہم اس بات پر کبھی یہ نہ لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اگر واقعی سب کے دل سے ہم نے مولا کائنات کو پکارا ہے تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو. یقیناً بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یا تو کوئی مشکل اور پریشانی ہمارے اوپر آنے والی تھی، کیا معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کسی آفت کے شکار ہونے والے تھے اور ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، وہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا لیکن ہمیں کسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لہذا ہمیں اپنے لیے ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا اور فریاد کرتے رہیں تاکہ اللہ ہمیں اور آپ کو کامیاب کر دے. حضرات گرامی، شیطان نے ہمیشہ سے لوگوں کو یہ سکھاتے آیا ہے
کہ دیکھو جی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم گنہگار ہو، تم پاپی ہو۔ بزرگان دین جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی دعا قبول ہوگی۔ یہ ایک فریب ہے، شیطان کا ایک فریب ہے جس کی وجہ سے لوگ صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب قبول ہی نہیں ہوگی تو ہم کیا مانیں۔ اور بزرگان دین کی اللہ کے نیک بندوں کی قبول ہوتی ہے، لہذا ان سے ماننا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے یا ان سے خوف کھاتے ہوئے ان کے لیے نظر و نیاز بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، حالانکہ نظر و نیاز ایک عبادت ہے اور جسے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شکل میں چاہتا ہے اپنی بندے کی دعا اور فریاد کو قبول کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے نہیں قبول فرماتا ہے، یعنی جو بندہ مانگ رہا ہے وہ چیز جس کے لیے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، بلا امتیاز اس میں کوئی نیک ہو یا گنہگار ہو، کوئی مقرر ہو یا عام ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نافرمان گستاخ اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس لعین بڑا شیطان ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض، کیونکہ لوگوں کی گمراہی کا سب سے اہم سبب وہی ابلیس لعین ہے جو دن رات اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ لگا ہوا ہے گمراہ کرنے پر۔ جب وہ راہ درگاہ ہوا، پھٹکارا اور پکارا گیا اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس نے کہا میرے رب تم مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دو۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے اللہ کو مجھے زندگی دے دے، مجھے مہلت دے دے، اب نہیں مرے گا جب تک قیامت نہیں آئے۔ بڑی لمبی زندگی مانگا، کوئی نہیں مرنا چاہتا، ہر شخص چاہتا مجھے لمبی زندگی ملے، لیکن اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دیتے ہوئے شیطان کو بھی پتا تھا کہ مجھے مرنا ہے اور موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اس لیے اس نے اللہ رب العالمین سے بری نیت سے لمبی زندگی مانگی، لیکن چونکہ وہ رب کے دربار کا سواری اور بھکاری بنا، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کر دی، اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، لمبی زندگی دے دی۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام کو تصدیق اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے کہ آپ شان و مقام کو نہ کوئی فرشتوں میں پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی جناتوں میں، نہ کوئی انسانوں میں، نہ کوئی نبیوں اور رسولوں میں، آپ کے شان و مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، یعنی جو مانگ رہے تھے وہی دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اے اللہ میری پوری امت قائد سالی کی شکار نہ ہو، اے اللہ میری پوری امت روح کر کے نہ مرے، اے اللہ میری امت کھانا جنگی کی شکار نہ ہو۔ یہ آخری دعا نہیں قبول ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 دعائیں کی، 2 تو قبول ہو گئی، یہ تیسری نہیں قبول ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے، کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو کس شکل میں دینا ہے، اللہ رب العالمین جس کی چاہتا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کے لیے اپنے دروازے کو کھول دیا ہے، کوئی نیک ہو یا گنہگار ہو، اللہ رب العالمین کو جب وہ پکارے گا تو اس کی دعا اور فریاد ضرور قبول کی جائے۔ حضرات گرامی، شیخ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ بڑی نایاب کتابیں لکھی ہیں، بڑے خوبصورت واقعات انہوں نے جمع کیا ہے سنہرے سلسلے میں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں شہر عراق کا، لکھتے ہیں کہ علی بن حرب جو موصل کے رہنے والے سامر کا بازار ہے، مارکیٹ میں وہاں جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ دریا کا راستہ تھا، چھوٹی سی کشتی میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑا خوشگوار موسم تھا، لوگوں کو نیند آنے لگی۔ ایک ملاح جاگ رہا تھا، ایک علی بن حرب کہتے ہیں کہ میں دیکھ ہی رہا تھا سمندر کے منظر کو کہ ایک مچھلی ہمارے کشتی کے کنارے آئی اور پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ اس کو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہی مچھلی پوری اور ہمارے کشتی
روشنی آ گئی، میں اس کو پکڑنے کے لیے جلدی سے لگتا، مچھلی کو تو پکڑ لیا لیکن کشتی ہلنے لگی پانی پر تھی۔ سارے لوگ جا کے دیکھا تو ہم نے ایک مچھلی پکڑی ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم لوگوں کی روزی بھیج دی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ بازار کرنے بعد میں جائیں گے اور کشتی کو دریا کے کنارے لگائیں گے اور جنگل میں سکڑی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اس مچھلی کو بھون کر کے ہم لوگ کھائیں گے، بازار اس کے بعد کریں گے۔ ایسا ہی کیا ہے، لوگ گزرے گھنے جنگل میں گھس گئے، سوکھی ہوئی لکڑیوں کے تلاش کے دوران علی بن حرب کی ساتھی پکارتے ہیں کہ جلدی سے کرو، ہمارے سارے ساتھی بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک آدمی ہے جو خاک کو خون سے تر پر زمین پر مردہ پڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرا آدمی اس کے بغل میں زندہ ہے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے، اس کے منہ میں کپڑا بنا ہوا ہے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیوں کو کھولا، اس سے کپڑا نکالا، بڑا پیاسا تھا، کہنے لگا پانی پلاؤ، واقعہ بتلاتا ہوں۔ پانی پینے کے بعد کہنے لگا یہ جو بڑا ہوا آدمی پڑا ہے یہ ویپاری ہے اور ہم بھی ویپاری ہیں، اور ایک بہت بڑے قافلے کے اندر ہم لوگ تھے، ایک بڑی جہاز یہاں جو ہے نظر انداز ہوئی، لوگ کھائے پکائے آرام کیے، لیکن دوران سفر اس کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اپنے کمر بند کے اندر بہت سارے سونے کے سکے اشرفیاں رکھے ہوئے۔ اس زمانے کی بات ہے دوستوں، جب یہ بینک کی اور نوٹ کی کرنسی کی ترقی نہیں تھی جو آج ہے، لوگ اپنا کیش اپنے پاس رکھتے تھے اور بڑے بڑے تاجر اور ویپاری ایک دیش سے دوسرے دیش تجارت کرتے تھے تو قافلے کی شکل میں چوروں ڈاکوؤں کے جو ہے خوف سے قافلے کی شکل میں جو ہے سفر کرتے تھے، تو وہ تجارتی قافلہ اس میں یہ آدمی پتہ نہیں کیسے اس کو معلوم ہوا، اس سے دوستی کر لی اور کہتا ہے اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کی میٹھی باتوں میں آ گیا، باتیں کرتے کرتے میں دور ہٹ گیا لوگوں سے، وہاں آرام کرنے لگا اور سو گیا۔ قافلہ اجالا ہونے سے پہلے اور میں روانہ ہو گیا، مجھے معلوم نہیں پڑا، ہم سوئے رہ گئے۔ جب سارے لوگ چلے گئے یہ شخص آیا، موٹا تگڑا آدمی ہمارے اوپر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا، منہ میں کپڑا بھر لیا اور میرے سارے مال کو لوٹ لیا، لیکن ابھی اس کے دل کو سکون نہیں ملا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ اگر تمہاری ہماری میں ملاقات ہو گئی تو تم مجھے وہاں رسوا کر دو گے۔ یہ دنیا کی رسوائی کے خوف سے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہوا اور میرے اوپر سے اترا بھی نہیں، لپٹ کر کے اپنے بڑے ہوئے بیٹ کو اٹھایا، جس بیٹ میں چھوٹی سی چھری تھی اس کو نکالنے لگا تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے قتل کر سکے، لیکن اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ رہا، یہ چھری اس کے اندر پھنس گئی۔ وہ تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد سجدایا اور اس کے سمجھ میں یہی بات آئی، لاؤ اس کو زور سے نکالیں۔ بس کیا کیا، ایک ہاتھ سے بیٹ کو پکڑا، میں اپنی پھٹی ہوئی مجبور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایک ہاتھ سے اس نے بیٹ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے چھری کے مٹھیا کو دستہ کو پکڑ کر کے جب طاقت لگا کر کے زور سے کھینچا تو جھٹکے کے ساتھ چھری جب نکلی تو اس کو سنبھال نہیں پایا اور اس کی نوک خود اسی کے گلے کے اندر گھس گئی، اس کی شریرت کو کاٹ دی، خون کے فوارے چھوٹے اور یہ زمین کے اوپر گر گیا، خاکوں میں تڑپتے تڑپتے کانٹا بھی ہو گیا۔ میں سوچا کہ میں بھی تو مر جاؤں گا، یہ جنگل ہے، کوئی انسان یہاں نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ مومن تھا، کہنے لگا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد کر سکتا ہے اور میں اللہ سے دعا کروں گا، اگرچہ یہاں کوئی نہیں ہے بچانے والا، کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نار نمرود سے بچایا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریائے اردن سے بچایا تھا، فرعون سے بچایا تھا، وہ اللہ میری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے مومن کا بڑا بڑا ہوا تھا، میں زبان سے دعا نہیں کر سکتا تھا، میں زبان سے دعا نہیں کر سکتا تھا، بذات الصدور، وہ سینے کے باتوں کو جاننے والا، دل سے جب بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت برداشت مگر رکھتی ہے۔ یہ مجبور بندہ دل سے مولا کریم کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہائی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے وہ انتظام فرمایا۔ یہ مچھلی واقعہ بتایا، ان کو مچھلی یاد آئی اور دوبارہ گئے کہ لاؤ اپنا کام کریں، ان کی نگاہوں کے سامنے مچھلی دوبارہ پانی کے اندر کود گئی۔ اس بات پر سب کو یقین ہو گیا کہ اس مجبور کی جان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو ایک بہانہ بنا دیا تھا، ایک سبب بنا دیا تھا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور
حال کی فریاد کو قبول کرتا ہے، اسے مشکل سے نجات دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جو مہمان پیدا فرما، الہی بالخصوص ہمارے وطن عظیم ہندوستان کے اندر اللہ امن اور شانتی عطا فرما۔ الہی یہ سیلاب کا معاملہ، اس سے جو ہے اللہ اپنے بندوں کو راحت عطا فرما، نجات عطا فرما۔ الہی اپنے بندوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ الہی سیلاب کے معاملے کو اللہ ہم سب سے اس کو دور رکھ، اور جو لوگ اس میں پریشان ہیں، مبتلا ہیں، الہی انہیں جلد سے جلد نجات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔